السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے عزیز آپ کا تعارف؟ اللہ۔ میرا اسم گرامی محمد طالب ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں انڈیا دہلی سے تعلق رکھتا ہوں۔ چلے ماشاء اللہ طالب بھائی، سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں مولا آپ کی زیارات قبول فرمائیں۔ طالب بھائی سوال یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ زیارت کربلا کے لیے آئے ہیں یا آپ پہلے بھی آ چکے ہیں؟ جی میرا پہلا سفر ہے یہ زیارت کربلا، اور واقعی میں بہت محظوظ ہوا ہوں اس سے۔ ماشاء اللہ طالب بھائی، پہلی دفعہ آپ کربلا پہنچے، کیا احساس تھا جب آپ پہلی دفعہ شہر مقدس کربلا میں پہنچے؟ یقیناً کربلا آنے سے پہلے میرے جو احساسات تھے، جذبات وغیرہ تھے، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں کس قدر محزون تھا اور خوش تھا کہ مولا حسین نے مجھے بلاوا دیا ہے اپنی سرزمین پر۔ یقیناً وہ ظاہر خوش نصیب ہے جسے حسین بلائے، اور میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مولا مجھے ایسے ہی بلاتے رہیں۔ مولا آپ کو بار بار بلائیں۔ طالب بھائی آپ نے محسوس کیا کبھی ہمارے اقربا، کبھی ہمارے دوست زیارت عاشور کے لیے، اربعین کے لیے کربلا جا رہے ہوں، اور آپ کو پتہ چلا ہو کہ میں اس سال بھی زیارت کے لیے نہیں جا رہا، تب آپ پہ کیا گزری؟ یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے دوست، آپ کے اقربا زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نہیں جا پائے؟ بس جب بھی یہاں پر آنے سے پہلے ایسا کوئی موقع آتا تھا تو میں دل میں مولا سے کہتا تھا کہ مولا ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، آپ ہمیں نہیں بلا رہے ہیں۔ لیکن بشکر خدا بفضل کریم الحمدللہ مجھے مولا بلایا، اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں مولا حسین کا، مولا عباس کا۔ انہوں نے اپنی وادی مقدس میں مجھے وارد کیا اور مجھے بلایا۔ بے شک مولا آپ کو بار بار بلائیں، ہماری یہ دعا ہے۔ اچھا آپ کربلا پہنچے، آپ نے یہ محسوس کیا ہے کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت انسانی طبیعت میں کوئی تبدیلی لاتی ہے؟ اپنے اندر یا کسی ظاہر کے اندر آپ نے کسی تبدیلی کو محسوس کیا؟ بالکل بالکل، حسین علیہ السلام کی زیارت، حسین علیہ السلام کا وجود، حسین علیہ السلام کا مزار مقدسہ یقیناً انسان کی فطرت میں، انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیل لاتی ہے، اور میں نے خود محسوس کیا ہے۔ مجھے اتنا عرصہ ہوا ہے یہاں پر آئے ہوئے، میں نے خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گا عوام سے بھی اور زائرین مولا حسین سے بھی، عاشقان امام حسین سے، کہ وہ کیسے بھی کر کے کربلا ضرور آئیں، چاہے ادھار لے پیسہ، لیکن آئیں ضرور، کربلا ضرور آئیں۔ اچھا آخر میں ہمارے وہ احباب جو کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نہیں آ پائیں اس محرم کربلا میں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کوشش کریں کیسے بھی کر کے کربلا ضرور آئیں، کسی بھی طرح سے کربلا ضرور آئیں۔ یقیناً اگر آپ کربلا آئیں گے، آپ کی زندگی ایسے بدل دیں گے مولا حسین، جیسے ظلمات سے نکال کر جنت کی وادی میں سن 61 ہجری میں جناب حر کو حسین علیہ السلام نے تبدیل کیا تھا۔ بے شک۔ اچھا اگر آپ سے بالکل مختصر لفظوں میں پوچھا جائے کہ کربلا کیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں 4 مصرے پڑھنا چاہوں گا کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں علی ہر بار جیتے ہیں، اور کوئی جیتا نہیں فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، شبیر ایک دن میں، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار۔ بہت شکریہ طالب بھائی، دعا گو ہیں پروردگار آپ کو بار بار سفر زیارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ عليكم السلام. اولا تعرف نفسك حجينا اسمك؟ الاسم حج حيدر النصراوي. اسم موقبكم؟ هيئة شباب مالك الأشتر. اس وقت جو ہے وہ ہم موقب مالک الاشتر حاجی حیدر کے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے اتنے وسیع پیمانے پہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اس خدمت کا مقصد کیا ہے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ انہی کی زبانی ہم آپ تک جوابات پہنچاتے ہیں۔ حاجینا هنا شفنا هواية أنتم راح تخدمون، أولا شنو رسالتك للخدام وللزائرين الإمام الحسين؟ الاقتداء بالإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين لازم يقتدون بها. إذا ما يقتدون بها بالمبادئ، مبادئ الإمام الحسين، هذا التعب ما به فائدة. التزام بالصلاة، التزام بالدين، التزام بالتعامل ويا الناس، أخلاقهم مع الناس، هاي أخلاق الإمام الخادم الحسين. سب سے پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ یہاں پہ کتنی تعداد میں زائرین ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ
زائرین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ ان خدام کو، ان زائرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو بہت اچھا میسج انہوں نے جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا پیغام میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین تک، خدام امام حسین علیہ السلام تک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی تحریک، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی نہیں سمجھتے تو اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں امام حسین علیہ السلام پسند کرتے ہیں آپ بھی وہی سارے کام کریں. آپ کو نماز کا پابند ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہر وہ کام جو امام حسین علیہ السلام کو پسند ہے آپ کو سارے وہی کام کرنے چاہیے. حاجی نا ايش قد صار لكم في هاي الخدمة؟ صار يعني ما قارب 19 إلى 20 سنة. تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرتے ہوئے. وهاي موقد ايش قد صار له تقريبا؟ هنا لا هاي موقع مالك الاشتر ايش قد صار له في خدمة الزائرين؟ يعني هو ما بعد سقوط النظام، يعني صار له 19 سنة تقريبا هنا بهذا المكان. اور اسی طرح اس موقع کو بھی تقریباً جو ہے وہ 20 سال ہو چکے ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے. حجینا ماذا تقصد من هاي الخدمة؟ شنو غاية هذه الخدمة؟ هاي الخدمة يعني احنا نحس بها انه تقدمنا للامام الحسين، يعني نال شفاعة الامام الحسين بها ان شاء الله. يعني نريد رضا الله، اذا رضى علينا الله ورضا الامام الحسين نريد نظرة من الامام الحسين حتى يرضى الله علينا. زين نريد بالدنيا يعني يسهل امورنا الله سبحانه وتعالى بشفاعة الامام الحسين، وبالاخره يريد يحضرنا باخرتنا، يشفع عنا من ذنوبنا. احنا عندنا ذنوب. بہت اچھا میسج انہوں نے دیا ہے. ہمارا سوال یہ تھا کہ اتنی جو آپ خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کے بدلے میں آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہے کہ اس خدمت کے بدلے میں ہم امام حسین علیہ السلام سے صرف ان کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ہمارے شفیع بن جائیں، بروز قیامت ہماری شفاعت کریں، دنیا میں ہمارے امور جو ہے وہ سہل فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. پروردگار اور امام حسین علیہ السلام بروز قیامت جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنا دیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا سامنا کر سکیں. اخیراً شنو رسالتك للإخوة الباكستانيين والهنود اللي ما يجيون للزيارة؟ نسأل الله أن يجون ويشرفون بالزيارة هاي، ويجون ويشرفون بخدمة الإمام الحسين. وإحنا عادة للباكستانيين والهنود بالأربعين يجون هم آخر ناس بالأربعين، فإحنا نبقى 3 أيام على مود نخدمهم هم الزائرين الهنود والباكستان. بعد الأربعينية 3 أيام نبقى على مود نخدمهم. سوال یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی اور انڈین بھائی جو بر صغیر کے رہنے والے زیارت کربلا کے لیے عاشور کے موقع پہ نہیں آ سکے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار انہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی اس مقدس سرزمین میں جلد بلائے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور اگلی بات جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ 40 کے موقع پہ اکثر جو عراقی مومنین ہیں وہ پہلے مشی کر کے پہنچ جاتے ہیں کربلا، لیکن جو پاکستان اور انڈیا سے مومنین آتے ہیں ویزا کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹکٹ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم 3 دن جو ہے وہ اضافی صرف بر صغیر کے مومنین کے لیے موقف لگاتے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں تھوڑا دیر سے آتے ہیں. صرف ان مومنین کے لیے جو ہے پاکستان اور انڈیا سے آنے والے مومنین کے لیے ہم یہ موقف جو ہے وہ آخر میں بھی 3 دن تک جو ہے وہ جاری و ساری رکھتے ہیں. شکراً جزیلاً. شكرا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يا رب. يا الله لنا ولكم إن شاء الله. ممنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شنو اسمك بابا؟ مرتضی علی سلیم. ابھی ہم ایک موقع پہ کھڑے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں زائرین میں. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت جو امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا سا خادم ہے جس کا نام مرتضی ہے. ان سے پوچھتے ہیں یہ پانی کیوں تقسیم کر رہے ہیں. عزیزی ليش توزعون ماء؟ ثواب الامام الحسین علیہ السلام. حسنتم. ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں امام حسین علیہ السلام کی خاطر جو ہے یہ پانی تقسیم کر رہے ہیں. عوضاً عن هاي توزيع الماء شو تريد من امام الحسين؟ اريد منه شو اسمه الشفاء. الشفاء والشفاء لكل المرضى. میں امام حسین علیہ السلام سے چاہتا ہوں
کہ وہ میرے شفیع بنے، میری شفاعت کریں، اور جتنے مریض مومنین ہیں ان تمام کو صحت یاب کریں۔ اخیراً الاخوہ الپاکستانیین والہنود اللي ما جايين للزيارة شو تحب تقول لهم؟ ندعي لهم ونزور بثوابهم۔ ہم انشاءاللہ اپنے ان تمام بر صغیر کے بھائیوں کے لیے زیر قبہ امام حسین علیہ السلام دعا گو بھی ہیں، اور ان کی نیابت میں جو ہے وہ زیارت کریں گے۔ یہ میری طرف سے نہیں، ان کا پیغام ہے، اور آپ سب بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔